9/11 کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے کچھ خطرے کی نشانیاں موجود تھیں، وارننگز بھی آ رہی تھیں، لیکن کئی فیصلے یا تو مؤخر کیے گئے یا نظر انداز کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کون جانتا تھا اور کس نے خاموشی اختیار کی؟ اس سب کا پاکستان پر کیا اثر پڑنے والا تھا؟ اور افغانستان میں کمانڈر احمد شاہ مسعود کو کس نے مارا، کیوں مارا اور کیسے مارا؟ یہی سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بیون احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، نواز شریف کے دور حکومت میں جس آپریشن اسامہ کی جنرل پرویز مشرف مخالفت کیا کرتے تھے، اقتدار میں آنے کے بعد خود اسی اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں دلچسپی لینے لگے۔ وجہ واضح تھی، اب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور امریکہ کے دباؤ کو نہ صرف سمجھ رہے تھے بلکہ محسوس بھی کر رہے تھے۔ اسی لیے جنرل مشرف نے اپنے سب سے قریبی ساتھی جنرل محمود کو افغانستان بھیجا۔ وہی جنرل محمود جو کارگل کے دوران ان کے ساتھ تھے اور بعد میں DGISI بنا دیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ طالبان کے امیر ملا محمد عمر سے اسامہ بن لادن کے معاملے پر کوئی قابل قبول حل نکالا جا سکے، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ ملا عمر نے موقف دیا کہ طالبان اسامہ بن لادن کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بل کلنٹن کی صدارت کا آخری سال تھا۔ اسی سال کے اختتام پر ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کی پارٹی یعنی ڈیموکریٹس کو شکست ہوئی اور پہلی خلیجی جنگ شروع کرنے والے جارج بش کے بیٹے جارج بش جونیئر امریکہ کے صدر بن گئے۔ اگرچہ ان کی شخصیت صدر کلنٹن سے مختلف تھی، لیکن اسامہ بن لادن اور افغانستان کے بارے میں پالیسی وہی رہی، یعنی کسی بھی قیمت پر بن لادن تک پہنچنا اور القاعدہ کے نیٹ ورک کو ختم کرنا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ 2001 تک امریکہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود ناکام ہو چکا تھا۔ اگست 2001 میں CIA کے سب سے اہم یونٹ ایلکس اسٹیشن کی جانب سے صدر بش کو ایک انتہائی سنجیدہ وارننگ موصول ہوئی۔ اس خط میں واضح طور پر لکھا تھا کہ القاعدہ امریکی سرزمین پر بڑا حملہ کرنے والی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی واحد وارننگ نہیں تھی، اس نوعیت کی اطلاعات مسلسل صدر بش تک پہنچ رہی تھیں، لیکن ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس وقت القاعدہ کا نیٹ ورک ایشیا، افریقہ اور امریکہ تک پھیل چکا تھا۔ یہ ایک متحرک، منظم اور خطرناک نیٹ ورک تھا جو امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اکتوبر 2001 میں صدر بش کے اقتدار سنبھالنے سے چند ماہ پہلے القاعدہ نے ایک ایسا حملہ کیا جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یمن کے ساحل پر امریکی جنگی جہاز USS کول ریفیولنگ کے لیے کھڑا تھا کہ ایک چھوٹی سی کشتی خاموشی سے اس کی طرف بڑھی۔ کشتی میں سینکڑوں کلو بارود تھا اور القاعدہ کے 2 کارکن سوار تھے۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، امریکی جنگی جہاز میں شگاف پڑ گیا، 17 امریکی نیوی سیلرز مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی۔ بعد میں امریکی عدالتوں نے اس حملے کا ذمہ دار سوڈان کو بھی ٹھہرایا اور اس کے منجمد اثاثوں میں سے متاثرین کو کروڑوں ڈالر ادا کیے گئے۔ لیکن اس حملے کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ امریکہ نے اپنے رولز آف انگیجمنٹ بدل دیے۔ اب اگر امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ ہوا تو رد عمل پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ادھر افغانستان میں قندھار میں بیٹھا اسامہ بن لادن خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کمزور ہو چکا ہے اور کبھی افغانستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسی دوران 9/11 کی منصوبہ بندی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، لیکن القاعدہ کے رہنماؤں کے ذہن میں ایک خدشہ موجود تھا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر امریکہ میں کوئی بڑی کارروائی کی گئی تو طالبان کے امیر ملا محمد عمر ناراض ہو جائیں گے۔ یہ خدشہ بے بنیاد نہیں تھا۔ ملا عمر القاعدہ کے عالمی جہاد کے تصور سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہ واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، لیکن القاعدہ کے پاس ملا عمر کو خوش کرنے کا ایک منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ تھا احمد شاہ مسعود کو راستے سے ہٹانا۔ چنانچہ 2 افراد جو خود کو صحافی ظاہر کر رہے تھے بیلجیم اور تیونس سے افغانستان پہنچے۔ 9 سپتمبر 2001 کو انہوں نے احمد شاہ مسعود کا انٹرویو شروع کیا، لیکن انہوں نے کیمرے میں بارود بھرا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد دھماکہ ہوا جس سے احمد شاہ مسعود شدید زخمی ہو گئے اور راستے میں دم توڑ گئے۔
اور یوں 9/11 کے صرف 2 دن پہلے شمالی اتحاد کا سب سے مضبوط ستون زمین سے ہٹا دیا گیا، اور اب تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ رونما ہونے میں صرف 48 گھنٹے باقی تھے۔ بظاہر اس واقعے کا پاکستان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر اتنے گہرے پڑنے والے تھے کہ آنے والی دہائیاں بدل کر رکھ دیں۔ 9/11 سے 2 دن پہلے آخر کیا ہوا؟ کیا واقعی 9/11 اسامہ بن لادن نے کروایا؟ اور وہ جنرل جنہوں نے پرویز مشرف کو اقتدار تک پہنچایا خود کس انجام سے دوچار ہوئے؟ یہ سب دیکھتے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔